अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहावत है कि जिए इतना कि आपके सामने से लाइफ कम पड़ जाए और मुस्कुराएं इतना कि रोना कम पड़ जाए। मैं लुकमान अब्बास, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ वो है 3 किलर ग्रुप। इस टॉपिक की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने खुद भी जज किया और बहुत सारे लोगों को देख भी रहा हूँ कि ये 3 जो लोग हैं, जो ये 3 ग्रोह हैं, ये हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं और इसको डिस्कस भी करना लाजमी है। ये 3 जो ग्रुप है, पहला जो ग्रुप है वो है हमारी फैमिली के बाद हमारे आते हैं फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के बाद आते हैं हमारे प्रोफेशनल कलीग्स। ये जो 3 ग्रोह हैं ये हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं कि ज़्यादातर ये हमें हमारे कैरियर से डिट्रैक्ट भी कर देते हैं। बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि ये इतना पावरफुल ट्रैक दे देते हैं कि इंसान कामयाब भी हो जाता है, और ज़्यादातर देखने में ये आया है कि ये इंसान को हमेशा डिट्रैक ही कर देते हैं। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस कर लगा हूँ कि ये जो 3 ग्रोह है ये किस तरह हमें डिट्रैक कर देते हैं, और इसके बाद आपको सोल्यूशन भी दूंगा कि आप जब इनसे डिट्रैक हो जाएं तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप दोबारा एक अपने ट्रैक पे आ जाएंगे और अपने कैरियर को आगे लेके जाएंगे। आप स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो भी आपको कन्फ्यूजन थी और जो भी आप डिट्रैक हुए थे वो सारी चीज़ें आपसे दूर होती चले जाएंगी। सबसे पहले ये होता है कि हमारे जो फैमिलीज जो क्लोज या ब्लड रिलेशन होते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे रिलेशंस आ जाते हैं, मैं ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूँ, इनका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि जब भी हम कोई भी कैरियर स्टार्ट करते हैं या कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो सबसे पहले इनकी जो नज़र होती है वो हमारे ऊपर होती है, क्योंकि ये हमारे ब्लड रिलेशन क्लोज रिलेशन होते हैं तो हम इनसे दूर नहीं जा सकते। जब भी हम कोई कैरियर की सिलेक्शन करते हैं तो ये हमारे आगे आगे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान का जो होता है कैरियर जो होता है वो हर दूसरे इंसान से हट कर होता है। मेंटल स्ट्रेटजी जो होती है और मेंटल स्टेट जो होती है वो हर किसी से अलग होती है, किसी की मिलती जुलती नहीं होती, क्योंकि हर बंदा कोई चाहता है, हमारे जो ब्लड रिलेशन होते हैं ख़ास तौर पर उस पर हर बंदा यही चाह रहा होता है कि जो मेरी स्ट्रेटजी है या जो मेरी मेंटल स्टेट है वही मैं अगले को फोर्सफुली उसके ऊपर थोप दूँ ताकि वो जो मैं कर रहा हूँ वो भी कर सके। ऐसा कभी नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपने इन्हीं ब्लड रिलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा अब डिट्रैक हो जाते हैं। डिट्रैक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि हमारा जो ब्लड रिलेशन है वो हमारे अंदर एक इमोशनल पावर क्रिएट कर देते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल भी कर देते हैं। और इमोशनल पावर एक ऐसी होती है कि इंसान के अंदर जब कोई इमोशनल पावर क्रिएट कर देता है तो इंसान को डिट्रैक होने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ये इमोशनल पावर अगर तो हमारे कैरियर के साथ जुड़ी हुई है और हमारे अंदर डेवलप हुई पड़ी है तो वो तो हमें सक्सेस की तरफ ले जाएगी। तो अगर हमें कोई इमोशनली ब्लैकमेल करता है या ब्लड रिलेशन के ताने हमें देता है तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। दूसरा हमारे फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स चूँकि बाज़ का बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जो फ्रेंड के साथ हम वेस्ट करते रहते हैं। बेसिकली बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनका खुद का कोई टारगेट नहीं होता, उन्होंने को अपना गोल सेट नहीं किया होता, उनकी कोई गोल स्टेटमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से वो हमें भी अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। जब भी हम उनसे दूर हटेंगे वो भी हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो भी हमें बाज़ बात एक सीधे डायरेक्ट वर्डिंग में हमें रोक देंगे या हमारे कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम मेंटली तौर पे डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। क्योंकि हमारे फ्रेंड का बहुत सारा लाइफ का हिस्सा हमारा फ्रेंड के साथ गुजरता है, जिसकी वजह से हम बाज़ को तो उनकी बातों को भी सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। और तीसरा जो है वो हमारे प्रोफेशनल कोलीग्स है। जब भी हम अपना कोई भी जॉब पे जाते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल कोलीग्स होते हैं ये भी हमें आगे नहीं बढ़ने देते। बाज़ बात ये होता है कि हमारे प्रोफेशनल कोलीग्स हमें अपने अंदर स्किल डेवलप करने से रोकते रहते हैं। वो पुराना एक मुहावरा मेरे जहन में आता है और बाज़ बात हमने टीचर से भी यही सुना था और हमारे जो कोलीग्स हैं उनसे भी सुनते रहते हैं कि कंपनी के अंदर उतना ही काम करो जितना कंपनी आपसे रिक्वायर्ड है, जितना कंपनी को आपसे रिक्वायर्ड है, आप उससे ज़्यादा वर्क ना करें। ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप अपने अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं करते, वो अपने अंदर पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करते तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो जाती। ये फिनोमेना बिल्कुल गलत है।
تو یہ جو 3 گروہ ہیں یہ ہماری لائف کے اندر بہت ہی زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں اور ہمیں سکسیس ہونے سے ہمارے سکسیسفل پاتھ سے ہمیں ڈیٹریکٹ کر دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں نے جو سولوشن نکالا ہے وہ میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ مین میرا ایک پوائنٹ ہے اور باقی سارے اس کے سپورٹیو پارٹس ہیں۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے کہ اگر ہمیں ان کے ساتھ اگر ہمارا پالا، ہماری زندگی کا بہت سارا حصہ ہے، ہمارا ان کے ساتھ پالا بھی پڑتا رہتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی اپنا کوئی انیشیٹو لے رہے ہیں تو آپ جب بھی ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو موسٹلی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے تو کبھی ہوا نہیں، تو اب آپ کیسے کرو گے؟ تو ان باتوں سے بچنے کے لیے میں جو آپ کو یہ سولوشن لے کے آیا ہوں یہ نہایت ہی سمپل ہے لیکن یہ بہت پاورفل ہے، آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے اسٹرانگ یور بلیف سسٹم۔ اپنے بلیف سسٹم کو اسٹرانگ کیجیے۔ اگر آپ نے اپنے بلیف سسٹم کو اسٹرانگ نہ کیا تو پھر آپ بالکل ہی ڈیٹریکٹ ہو جائیں گے۔ اپنے بلیف سسٹم کو جب آپ اسٹرانگ رکھیں گے تو پھر آپ کو اپنے راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ آپ ڈسکس کریں گے، لوگ آپ کو دیکھیں گے۔ جب آپ ڈیولپمنٹ اپنی گروتھ کریں گے تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، تو بہت سارا کرٹیسائز آ رہا ہوگا۔ تو آپ کو اپنا بلیف سسٹم بہت ہی پاورفل رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ بلیف سسٹم پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ ڈی ٹریک ہو جائیں گے۔ تو اپنے بلیف کو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ کیجیے گا، کیونکہ ہمارے جو بلیف سسٹم ہوتا ہے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہاتھی کے بچے کو جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، تو جب وہ ایک وشال ہاتھی بن جاتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری طاقت آ جاتی ہے تو پھر بھی وہ اسی زنجیروں میں بنا رہتا ہے، صرف اس کا یہی بلیف بنا ہوتا ہے کہ میں ان زنجیروں کو نہیں توڑ سکتا، حالانکہ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ بہت بڑی زنجیریں توڑ سکتا ہے۔ تو آپ کو اپنے بلیف سسٹم کو بہت ہی پاورفل رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کا بلیف سسٹم بہت ہی پاورفل ہے تو پھر آپ کو زندگی میں کوئی ڈی ٹریک نہیں کرتا۔ اب میں آگے اس کے سپورٹیو ایلیمنٹ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ اس کا سپورٹیو جو دوسرا ایلیمنٹ ہے، فوکس آن یور کور سکلز، کہ جو آپ کی کور سکلز ہیں اس کے آگے فوکس، اس کے اوپر آپ نے فوکس رکھنا ہے، اس سے ذرا بھی آپ نے فوکس نہیں ہٹانا۔ آپ کو بہت زیادہ کرٹیسزم ملے گی، آپ کی جو بھی کور ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ کو کیری رکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اسٹریٹجی اپنانا پڑے گی، بہت سارا آپ کو سپورٹیو ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے، کورسز چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ سارے کے سارے آپ نے اویل کرنے ہیں۔ کسی کی اس بات کو آپ نے مد نظر نہیں رکھنا کہ جو آپ نے اسکل ڈیولپ کی ہے اس کو فردر کیری کرنے کے لیے اور اس کے اوپر اسٹرینتھ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری کورسز کو لینا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اوپر آپ نے فوکس کیے رکھنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ اگر آپ اپنی ایکٹیویٹی، آپ کی جو کور سکلز ہیں اس کے آگے فوکس رکھتے ہیں تو آپ کو یہ سپورٹ ملے گی کہ آپ کا بلیف سسٹم میں اور زیادہ پاور ہو۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ڈو ناٹ فوکس آن ریورس کمنٹنگ، کہ جو آپ کو ریورس کمنٹ ملتے ہیں اس کے اوپر آپ نے فوکس نہیں رکھنا۔ بعض اوقات جب بھی آپ کسی کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں یا کوئی نیا انیشیٹو لے رہے ہوتے ہیں یا جو آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کرنے میں آپ کے سامنے بہت سارا ریورس کمنٹنگ آپ کو سننے کو ملتی ہے، آپ اس کو فیس کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے فوکس نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے تو یہ آپ کو ڈی ٹریک کر دے گا اور آپ کے بلیف سسٹم کو ویک کر دے گا۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ بھی اہم ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے غور کر رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی ریورس کمنٹنگ شروع ہو جائے تو اس کے اوپر آپ کا فوکس نہ جائے، اس کو صرف آپ اگنور سمپلی کر دیں۔ جب آپ اگنور کر دیں گے تو آپ کے اندر اس کی فیلنگز یا وہ کرٹیسزم آپ کو تنگ نہیں کرے گی، اور اس کے مقابل یہ ہوگا کہ آپ کا بلیف سسٹم اور زیادہ پاورفل ہو جائے گا۔ اور جو چوتھا پوائنٹ ہے میرا، ڈو ناٹ بی افریڈ ٹو میک مسٹیک، کہ کبھی بھی غلطیاں کرتے ہوئے نہ گھبرائیں۔ غلطیاں ہمیشہ بندے کو کامیابی کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں۔ ایوری مسٹیک گیو یو اے مور اپرچونٹی ٹو گیٹ اپ یور سکسیزفل کیریئر، کہ جو بھی آپ کی غلطی ہوتی ہے وہ آپ کو ایک اور موقع دیتی ہے آپ کی سکسیزفل کیریئر کی طرف۔ تو غلطیاں کرتے ہوئے کبھی نہ گھبرائیں، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اس غلطی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلطی سے سیکھنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ غلطی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے، آپ غلطیاں کریں اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔
تو یہ اگر آپ غلطیوں سے کرنے سے گھبراتے ہیں تو پھر آپ کا بلیف سسٹم بھی ویک ہو جائے گا اور آپ کیریئر کو آگے بھی نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ آپ کے اندر ایک فیئر پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں غلطی کریں گے کیا ہو جائے گا۔ نہیں، ہر ایک غلطی آپ کو ایک نئی نئی چیز سکھا کے جاتی ہے۔ اور جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے لرن 1% ایوری ڈے، کہ آپ کو ہر دن آپ کو 1% اپنے آپ میں گروتھ کرنی ہے، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ کوئی بھی جو بھی آپ کی کور ایکٹیویٹی ہے اس کے ریلیٹڈ آپ نے 1% ایوری ڈے لرننگ رکھنی ہے، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کیونکہ تھوڑے تھوڑے سے آپ بہت زیادہ سیکھ جائیں گے۔ جب آپ 1% لرننگ ڈیلی کی ایڈ کریں گے اپنی کور ایکٹیویٹی میں یا اپنے پروفیشنل میں یا اپنے کیریئر میں، تو کچھ ہی مہینوں بعد آپ بہت ساری چیزیں ڈیولپ کر سکیں گے، آپ کا پوٹینشیل اور زیادہ بڑھ جائے گا اور آپ کا جو بلیف سسٹم ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ پاور آ جائے گی۔ تو آپ نے ہر نئے دن میں 1% اپنے آپ میں لرننگ رکھنی ہے۔ اور جو 6واں پوائنٹ ہے وہ ہے انویسٹ ان یور سیلف، کہ اپنے اوپر انویسٹ کریں، اپنے ٹائم کو سیو کر کے اپنے اوپر انویسٹ کریں۔ کہیں بھی کوئی ٹریننگ سینٹر ہے یا کوئی ٹریننگ کورس ہے یا کوئی سیمینار ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر، یا جو آپ کی کور ایکٹیویٹی ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کو کہیں بھی کوئی سیمینار دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ ضرور اس کو جا کے اٹینڈ کریں، کیونکہ آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز اپنی ایکٹیویٹی یا اپنی سکلز کے ریلیٹڈ ملتی ہے جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی آپ کا بلیف سسٹم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اور جو 7واں پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا، کیونکہ ہر کسی کے ریزلٹس اور ہر کسی کی جو مینٹل سٹیٹ ہے اور جو ڈائریکشنز ہیں اور ڈیسٹنی ہے وہ سب کی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کبھی کسی کے ساتھ، کسی کو بھی اپنے ساتھ نہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کریں گے۔ جب آپ کسی کے ساتھ خود کو کمپیئر کریں گے تو آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ ہمیشہ لوز ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں آپ کو اس کی بایو کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو اس کو رزلٹ آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سالوں کی محنت ہو سکتی ہے۔ تو کبھی کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں۔ اور جو میں اب آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں جس کا آلٹرنیٹیو میں آپ کو دینے لگا ہوں، کہ اگر آپ نے کمپیئر کرنا بھی ہے تو اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں، ایویلویٹ یور سیلف، اپنے رزلٹ کو ایویلویٹ کریں کہ جو بھی آپ نے آج تک کیا ہے یا جتنی بھی آپ کو گروتھ ملی ہے اس کے ریزلٹس میں نے کہاں تک لے لیے ہیں، کتنے رزلٹ مجھے ملے ہیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے خود کو ایویلویٹ کرنا، نہ کہ کسی کے ساتھ آپ کمپیئر کریں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کانفیڈنس لوز ہو جائے گا اور آپ کا جو بلیف سسٹم ہے وہ بھی ویک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا الٹرنیٹیو جو ہے وہ ہے کہ آپ خود کو اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں، اپنے ریزلٹس کو خود دیکھیں کہ آپ نے ابھی تک کتنا کچھ ڈیولپ کیا ہے اور اس سے آپ کو کتنا کچھ گین ہوا ہے۔ یہ بہترین طریقہ ہے خود کو ایویلویٹ کرنے کا۔ اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کا بلیف سسٹم بہت ہی زیادہ پاورفل ہو جائے گا اور آپ کو کبھی بھی آپ اپنے کیریئر میں ہو، جاب میں ہو یا کوئی بھی بزنس کر رہے ہوں، آپ کو ڈی ٹریک کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ، دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ امید ہوگی کہ اس ویڈیو نے بھی آپ کو بہت زیادہ مدد دی ہوگی۔